السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جنگ جو کبھی نہیں تھمتی۔ بلا شبہ ملت روم کا پرچم پچھلے 1400 سال سے ان کی ایک قوم سے دوسری اور دوسری سے تیسری کو منتقل ہوتا آیا ہے۔ ان کے کتنے ہی سینگ ٹوٹے اور کتنے ہی نئے آئے، کچھ نظر ہم اس حوالے سے بھی یہاں اپنی اور ان کی تاریخ پر ڈالتے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بازنطینی ریاست اسلام کی مادہ مقابل آئی تھی، جس کو خلافت عمر میں شام، مصر اور افریقہ کے سب خطوں سے بے دخل کر کے یورپ اور ایشیا کوچک کی جانب دھکیل دیا گیا تھا، مگر یہ اسلام سے برابر برسر پیکار رہی۔ عباسی دور تک یہ حال رہا کہ ہر سربراوردہ خلیفہ اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلتا یا مہمات روانہ کرتا۔ بعد ازاں سلجوقی مجاہدوں کی کامیاب پیش قدمی اور کچھ دیگر تاریخی عوامل کے زیر اثر یہ بازنطینی ریاست کسی حد تک پس منظر میں چلی گئی، تو صلیبیوں کے روپ میں فرنگی نمودار ہوئے، جو کہ وسط یورپ سے سمندری جہاز بھر بھر کر بحر ابیض کی راہ سے آتے تھے اور بازنطینی خطوں کے بری راستے استعمال کرتے۔ ان کی مہمات زیادہ تر فرانس سے تیار ہو کر آتی۔ بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو جانے کے بعد اس صلیبی تسلط کو جب بھی کوئی خطرہ پڑا، دیگر یورپی اقوام اپنی باہمی دشمنی بھلا کر ان کی مدد کو پہنچتی رہی۔ گو نور الدین زنگی بازنطینی کے ساتھ ان فرانسیسیوں کے اختلاف کا کسی حد تک فائدہ بھی اٹھاتا رہا۔ کئی بار جرمن ان صلیبی حملہ آوروں کی نصرت کو آئے۔ بالآخر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جب بیت المقدس اسلام کو واپس ملا تو پورا یورپ بلاد اسلام پر حملے کے لیے امٹ آیا۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل کردار اتنا شاید بیت المقدس لینا نہیں، جتنا فتح بیت المقدس کے بعد اس کا پورے یورپ کے مد مقابل تنہا عالم اسلام کا پوری کامیابی کے ساتھ دفاع کرنا ہے، اور اپنی مٹھی بھر افواج سے کام لیتے ہوئے یورپ سے آنے والی ان سب افواج کو، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھیں، ایک طویل جنگ کے بعد واپسی پر مجبور کر دینا۔ اب اس موقع پر یعنی بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کھو دینے کے بعد ان کی قیادت کا علم فرانس کی بجائے انگلستان کے رچرڈ شیر دل نے اٹھا رکھا تھا۔ بعد کے ایوبی سلاطین نے کئی بار حملہ آور صلیب بردار یورپیوں کو تتر بتر کیا، بلکہ فرانس کا بادشاہ زندہ گرفتار کیا اور بھاری زر رہائی لے کر چھوڑا۔ مملوک بھی ان کے ساتھ پورا خوب اترتے رہے اور صلیبیوں کے ساتھ اپنے اس طویل جنگی سلسلہ میں اسلامی تاریخ کے کچھ عظیم الشان یادگاریں رقم کرنے میں کامیاب رہے۔ بلکہ یہ ایک واقعہ ہے کہ مملوک مصر کے بحری بیڑے یورپیوں کے ساتھ اوقیانوس تک آ کر جھپٹتے رہے اور بحر ہند تک آمد و رفت رکھی، کہ مبادہ یہ کہ یورپی یہاں اپنا اثر رسوخ بڑھا لیں اور پیچھے سے دولت اسلام کے لیے خطرہ بن جائیں۔ مگر مصر پر مملوک کا اقتدار ختم اور عثمانیوں کا اقتدار قائم ہونے کے بعد اسلامی دولت کی توجہ بحر ہند کی جانب زیادہ نہ رہ سکی، جو کہ بعد ازاں عالم اسلام کے حق میں ایک بڑا رخنہ ثابت ہوا۔ مغرب، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابھی یورپ میں محصور تھا اور تب تک اپنا سارا آمنا سامنا یورپ سے تھا، بلکہ پچھلی صدی تک ایسا ہی رہا۔ مغرب کی سیادت کا یورپ سے نکل کر امریکہ پہنچنے کا واقعہ صرف 20ویں صدی میں ہوا، اور وہ بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، لہذا یہ کہانی زیادہ تر یورپ ہی کے حوالے سے بیان ہوگی۔ یورپ پر مسلمانوں کی پہلی چڑھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوئی، جس کا ذکر ابتدا میں ام حرام والی حدیث اور ابو ایوب انصاری کے واقعہ کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ یہ صحابہ تابعین کی سپاہ تھی جو قیصر کے پایہ تخت قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئی اور کچھ دیر محاصرہ رکھنے اور اپنے وجود کا پتہ دے لینے کے بعد واپس ہوئی۔ جزیرہ قبرص اسلام کا باج گزار اور سسلی مسلمانوں کا مفتوح تو امیر معاویہ ہی کے دور میں ہو چکے تھے، کیونکہ مسلمان تب تک ایک عظیم الشان بحری قوت فراہم کر چکے تھے۔ یوں بحر ابیض، جسے بحر روم بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کے دور میں ہی پوری طرح دولت اسلام میں آ چکا تھا۔ یورپ کے اندر مسلمانوں کو باقاعدہ فتوحات کا سلسلہ البتہ اس سے کچھ دیر بعد یعنی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں شروع ہوا، جب شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے ایک بربر کمانڈر طارق بن زیاد کی زیر قیادت لشکر اسلام نے اسپین کو فتح کر لیا۔ یہ ابھی تابعین کا زمانہ تھا اور کچھ صحابہ کرام ابھی موجود تھے۔ یوں مغرب کی وادیوں میں پہلی صدی ہجری کے اندر ہی اذان کی صدا گونجنے لگی۔ مسلمان اسپین، جسے ہم اندلس کے نام سے جانتے ہیں اور جو کہ آج تک پورے یورپ کے لیے تعلیم، تہذیب اور ترقی کے ایک عظیم الشان حوالہ کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں کی جامعات میں پڑھنے کے لیے یورپی وڈیروں کے بچے اس احساس کمتری اور محرومی کے ساتھ آیا کرتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے یہاں سے اب آکسفورڈ اور ہارڈورڈ جایا کرتے ہیں۔ یہ اندلس ہماری تاریخ کا ایک درخشاں باب رہا ہے، جو اب ہمارے ہر تاریخ پڑھنے والے کو رلا دیتا ہے۔
ایک وقت تھا جب اندلس کی جانب سے مسلمان افواج پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس پر حملہ آور ہو رہی تھیں اور فرانس کا اسلام کے زیر نگیں آنا لگتا تھا۔ کچھ ہی دیر کی بات تھی، پھر وہ وقت آیا کہ اندلس میں اپنے وجود کے 800 سال پورے کر کے مسلمان فرڈینینڈ اور ایزابیلا کی صلیبی افواج کے ہاتھوں وہاں سے بے دخل ہو رہے تھے اور کلیسا کی تشویشی عدالتوں سے جرم ایما پر بدترین سزائیں پا رہے تھے۔ تب سب سے خوش قسمت مسلمان وہ سمجھا جاتا تھا جس کو اسلامی تہذیب کے اس گوار اندلس سے جان بچا کر کسی جانب بھاگ جانا نصیب ہو گیا۔ گو اندلس جو کہ یورپ کا مغرب بنتا ہے میں شوکت اسلام کا سورج جس وقت غروب ہو رہا تھا، عین اسی وقت پوری آب و تاب کے ساتھ یورپ کے مشرق میں طلوع بھی ہو رہا تھا۔ یہ عثمانی ترکوں کی پیش قدمی تھی جو تھوڑی ہی دیر میں یورپ کے قلب آسٹریا اور پایہ تخت ویانا تک جا پہنچی۔ یوں ملت روم کے ساتھ ہماری اس جنگ کا ایک خوبصورت باب سلطنت عثمانیہ سے شروع ہوتا ہے جس کی زیادہ تر فتوحات یورپ ہی کی جانب رہیں۔ دولت عثمانیہ نے چھوٹتے ہی ایشیائے کوچک کے بچے کھچے حصوں میں پسماندگان روم کو یورپ کی طرف مار بھگایا اور ایشیا کے اس خطے جو کہ اتنی صدیاں اسلام کے قلم رو نہ آیا تھا، گو ان سے پہلے سلجوکی یہاں خاصی پیش قدمی کر چکے تھے، ہمیشہ کے لیے سرزمین اسلام میں بدل ڈالا، جس سے بحر خزر سے لے کر آذربائیجان و آرمینیا اور جارجیا سے چلتے ہوئے بحر اسود تک شوکت اسلام کے زبردست عروج ملا اور آگے چلتے ہوئے یہ اسلامی بیلٹ بحر ابیض سے آ ملی، پھر رفتہ رفتہ قسطنطنیہ پر اپنا دباؤ بڑھایا اور بالآخر سلطان محمد فاتح کے دور اقتدار میں یہ قیصر کی شہر پناہ جس پر ایشیا اور یورپ ملتے ہیں اہل اسلام کے لیے مسخر ہوئی اور یورپ کا یہ سب سے اسٹریٹجک خطہ اسلام بول کے نام سے خلافت کے زیر نگیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک طرف بحر اسود کے پار یورپی سائٹ پر اسلامی قوت بڑھنے لگی اور ہنگری، بلغاریہ اور روس تک پہنچی، دوسری جانب خطہ بلکان کے کئی ایک یورپی اقوام ہلکا بگوش اسلام ہوئیں۔ البانیہ، بوسنیا اور کوسووا وغیرہ ہمارے اس دور خلافت کی یورپی یادگاریں ہیں جو کہ آج تک ملت روم کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلکان کے یہ خطے آج خلافت کی غیر موجودگی کے سبب کی سب سے بڑھ کر قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تیسری جانب عثمانی بحری بیڑوں نے بحر ابیض پر اپنا کنٹرول قائم کیا جس سے صلیبی حملوں کا وہ دور صدیوں کے لیے ختم ہو گیا جو سلاجقہ اور زنگینیوں سے لے کر ایوبیوں اور ممالک کے تک بیشتر دور بلاد شام و مصر کے لیے ایک مسلسل درد سر بنے رہے تھے۔ یوں ممالک اور پھر خاص طور پر عثمانی خلافت کی بدولت مسلمانوں کے مغربی اور شمالی ساحل کئی صدیاں صلیبیوں کی لوٹ مار سے محفوظ رہے۔ صرف یہی نہیں، عثمانیوں کی یورش کے آگے شاید پہلی بار یورپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ ان کا یہ چھوٹا سا بر اعظم مسلم افواج کے سامنے اب بہت دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ خلافت کی افواج یورپ کے مرکز تک پہنچی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ویانا آسٹریا کا جو دارالحکومت ہے کا محاصرہ کیے کھڑی تھیں، اور اس وقت اگر پیچھے رافضی خطرہ نہ ہوتا تو اسلام کا یہ بے قابو سیلاب ویانا سے گزر کر پورے یورپ کو تہہ آب لے چکا ہوتا۔ جس وقت عثمانیوں کی شاہزور افواج یورپ میں یورش کر رہی تھیں اور یورپ ان کے سامنے پوری طرح سے بے بس تھا، عین اسی وقت اگر صفویوں کی رافضی دولت اس قدر مضبوط نہ ہوتی جو کہ ہمیشہ خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپتی رہی، اور جب بھی خلافت کی افواج مغرب کی جانب دور دراز کی پیش قدمی کی پوزیشن میں آتی، ایران کی صفوی افواج مشرق جانب سے خلافت کے لیے خطرہ بن کر کھڑی ہو جاتی اور خلافت کی افواج کو اس خطرے کے پیش نظر مغرب میں اپنی پیش قدمی مختصر کر دینا پڑتی۔ یوں خلافت کی یورپی فتوحات کے دوران اگر ایران میں صفوی دولت پشت سے اس کے لیے خطرہ بن کر کھڑی نہ ہوتی تو بعض مغربی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ آج وہ اٹلی اور فرانس میں اس طرح قرآن پاک پڑھتے جس طرح تیونس اور مراکش میں صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک طرف خلافت پر زوال آیا، دوسری طرف مغرب نے اپنی ایک تنظیم نو کی اور مشینوں اور ہتھیاروں کی ایک نئی دنیا پیدا کر ڈالی۔ یہ البتہ عین وہ وقت تھا جب ہم پوری طرح سو رہے تھے، پھر بھی عالم اسلام کی جانب رخ کرنے کے لیے فرزندان یورپ نے وہ تاریخی روٹ استعمال نہیں کیا جو اس سے پہلے کرتے آئے تھے، یعنی بلاد عرب کے مغربی اور شمالی ساحل، کیونکہ شام و مصر کے ان ساحلوں کی رکھوالی کے لیے عثمانیوں کے طاقتور بیڑے بدستور بحر ابیض میں پہرے دے رہے تھے۔ البتہ اب وہ بحری قوت فراہم کر چکے تھے اور اس بار وہ تاجروں کا بھیس بدل کر گویا چونٹی کی رفتار سے چلتے بحر ہند میں اپنے راستے بناتے ہوئے بڑی خاموشی کے ساتھ مسلم انڈیا کے جنوبی ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے۔ مغل کیا جانے یہ فرنگی مثالہ فروش کیسے ایجنڈے پر آئے ہیں، آگ
آگ لینے آئے تھے گھر کی مالکن ہو بیٹھی۔ کئی سو سال کی اس محنت کے بعد یوں ہوا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے دو طرف سے گھیرا ڈال چکے تھے۔ گو یہ سچ ہے کہ خلافت خود ہی ضعف کا آخری حد تک پہنچ چکی تھی اور اس کے زوال کے انگنت اندرونی عوامل نے ہی بیرونی عناصر کے لیے ان کا کام کیا۔ چنانچہ خلافت کا خاتمہ اسی دشمن کے ہاتھوں ہوا جس کو اس خلافت نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس دوران ملت روم کی سیادت کا پرچم برطانیہ عظمیٰ برٹش امپائر کے ہاتھ میں تھا اور اس کی کچھ جھنڈیاں فرانس کے پاس، البتہ خلافت کے ترکہ جات جن کے لیے عرصہ سے ان کی رال ٹپکتی تھی ان کو ہضم ہونے والے نہ تھے۔ دراصل ان کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ دنیا ان کی چیر پھاڑ کے لیے ہر رکاوٹ سے پاک ہو چکی ہے اور ان کی لوٹ مار کے لیے جہاں بھر میں اب ان کا راستہ پوری طرح صاف ہے۔ ابھی خلافت کے خاتمے کا رسمی اعلان نہ ہو پایا تھا کہ بھیڑیے شکار چھوڑ کر آپس میں لڑ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مابین تاریخ انسانی کی دو تباہ کن ترین جنگیں پیش آ گئیں جن کو دنیا آج عالمی جنگوں یا جنگ عظیم کے نام سے جانتی ہے۔ وہ سارا ایجنڈا بیچ میں دھرا کا دھرا رہ گیا جس کے یہاں عالم اسلام کے معاملے میں بڑی دیر سے خواب دیکھ رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ بے شک ختم ہو گئی مگر ساتھ ہی برطانیہ اور فرانس کو بھی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اب ملت روم کے بڑوں نے یہ پرچم اٹلانٹک کے پار منتقل کر دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ملت روم کا وہ سنگ جس سے کوئی پون صدی سے اب عالم اسلام کو بری طرح سابقہ پڑا تھا، یا یوں کہیے کہ عالم اسلام کی زندگی اجیرن کر دینے کی ذمہ داری ان میں سے جس کے کاندھوں پر اب ڈال دی گئی، وہ امریکن امپائر، تیسری دنیا، جس میں دخل اندازی کے لیے اب اس کی باری تھی۔ ابھی حال ہی میں 2002 کی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے ملت روم کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بااثر اور طاقتور حکمران جارج ڈبلیو بش جونیئر اپنی قوم کو مژدہ سناتا ہے کہ یہ ایک صلیبی مشن ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہنا چاہیں تو عالم اسلام پر نویں صلیبی مہم۔ ان نویں صلیبی مہم جس کا آغاز افغانستان اور عراق سے ہوا ہے، جبکہ سرزمین بیت المقدس بہت پہلے سے مقبوضہ ہو کر ان کے صہیونی کارندوں کے ہاتھوں عذاب سہ رہی ہے۔